تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تنہا پیدا کرنے اور تدبیر کرنے والا ہے، وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ میں اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں جو بہت عطا کرے اور تھوڑے عمل کو قبول کرے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جو دوزخ کے عذاب سے نجات دلائے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں جو خوشخبری دینے والے، ڈرانے والی اور روشن چراغ ہیں۔ اللہ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے۔ وہ اپنے نبی کے بہترین مددگار اور بہترین مشیر تھے۔ تابعین پر، ان کی اچھے سے پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ نرمی سے پیش آنا محبوب کی محبت کو برقرار رکھتا ہے، اجنبی کے لیے محبت پیدا کرتا ہے، دشمن کے شر کو روکتا ہے اور غضبناک کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ لوگوں میں معزز وہ ہیں جو محبت کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور ناراض ہونے میں دیر کرتے ہیں، اور لوگوں میں سب سے کم ظرف وہ ہیں جو محبت کرنے میں دیر کرتے ہیں اور دشمنی کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف باہمی سبقت دل اور اعمال سے ہوتی ہے، نہ کہ سواریوں اور قدموں سے۔ اللہ کا فرمان ہے، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، مگر وہی جو اللہ کے پاس بے عیب دل لے کر آئے۔ مسلمانوں، یہ خطرناک سماجی بیماری جو نفرت کو جنم دیتی ہے، دشمنی پیدا کرتی ہے، تعلقات کو توڑ دیتی ہے، دلوں میں کینہ بوتی ہے، جماعتوں کو بانٹ دیتی ہے، استحکام کو خطرے میں ڈالتی ہے اور قطع تعلقات کو فروغ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی بری بیماری ہے جس کو لگتی ہے اس کے اور دوسروں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتی ہے، افہام و تفہیم کو روکتی ہے، بات چیت کے دروازے بند کر دیتی ہے، حکم لگانے میں تعمیم کا سبب بنتی ہے اور مخالف کو حقیر سمجھتی ہے۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ تعصب کی بیماری اور عصبیت کا مرض ہے۔ اللہ کے بندو، تعصب ایک مہلک بیماری ہے، یہ ہر مصیبت کی جڑ ہے، عقل کا جمود اور فکر کی بندش ہے جو حق سے اندھا کر دیتا ہے اور ہدایت سے روکتا ہے، جھگڑے کو بڑھاتا ہے، جنگوں کی طرف لے جاتا ہے، تنازعات کو غذا بخشتا ہے اور اختلاف کو طول دیتا ہے۔ تعصب تشدد اور استبداد کا نام ہے۔ تعصب حق کو چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ متعصب شخص حق کو اپنے مخالف کے لیے دلیل سمجھتا ہے۔ تعصب درست حل تلاش کرنے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے، ظلم اور حق تلفی کو بڑھاتا ہے، امت کو کمزور کرتا ہے اور فتنوں اور خانہ جنگیوں کو عام کرتا ہے۔ تعصب افراد، خاندان، مذاہب، قوم، قبیلے، علاقے، فکر، ثقافت، میڈیا اور کھیل کود اور ہر سماجی معاملے میں گلو کا نام ہے۔ مسلمانوں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس بے لچک اور دو ٹوک موقف پر غور کریں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، مہاجرین کے ایک بندے نے انصار کے ایک شخص کو مارا تو انصاری نے یا انصار کہہ کر پکارا اور مہاجرین نے یا مہاجرین کہہ کر پکارا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کا نعرہ کیا ہے؟ پھر فرمایا اسے چھوڑو، بے شک یہ بدبودار ہے، بے شک یہ بدبودار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، ہجرت اور نصرت دو باوقار معزز صفات ہیں، اور مہاجرین اور انصار سابقین اولین ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، لیکن جب ان دو آدمیوں نے ان شریف القاب اور معزز صفات کو تعصب کے لیے استعمال کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئی اور اپنے اس فرمان سے صورتحال پر قابو پانے میں جلدی کی۔ کیا جاہلیت کا نعرہ لگایا جائے؟ یعنی ہجرت اور نصرت کا اعزاز عصبیت کی وجہ سے ناقابل تعریف وصف میں بدل گیا، بلکہ بدبودار ناپسندہ راستہ و جاہلیت کا نعرہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا تم اسے چھوڑ دو، بے شک یہ بدبودار ہے۔ اس وصف سے زیادہ کوئی انکار نہیں اور اس صفت سے بڑی کوئی مذمت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے، جو بے سمت جھنڈے تلے لوگوں سے لڑائی کرے اور وہ کسی عصبیت کے لیے غصہ ہو یا کسی عصبیت کی دعوت دے یا کسی عصبیت کی حمایت کرے اور قتل ہو جائے تو اس کا قتل جاہلیت کا قتل ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ آپ حکیم عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حکیمانہ الفاظ سنے جب لوگوں نے ان سے پوچھا آپ نے کس لیے اسلام لانے میں دیر کی جبکہ آپ بہت عقل مند آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تھے جو ہم سے آگے اور بزرگ تھے، ان کی عقلیں پہاڑوں کے برابر تھیں، وہ جس راستے پر چلی اور اس میں ہم نے ان کی تابعداری کی، اس راستے
راستے کو ہم نے آسان پایا، اس لیے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکارا تو ان کے ساتھ ہم نے بھی نکار دیا، اور ان کی قدر کرتے ہوئے ہم نے اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں، مگر جب وہ چل بسے اور معاملہ ہمارے ہاتھوں میں آیا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور و فکر کیا تو معاملہ واضح تھا اور میرے دل میں اسلام بیٹھ گیا۔ جی ہاں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ تعصب اور آبا و اجداد کی تقلید ہی حق سے روکتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی، اور اللہ کا فرمان ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر طریقہ لے آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ مسلمانوں، متعصب شخص کی صفات میں سے رائے میں سختی، فکر میں جمود اور مخالف کے تئیں تشدد کی طرف میلان ہے۔ متعصب شخص سمجھتا ہے کہ وہ یہ حق پر ہے چاہے اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مخالف باطل پر ہے چاہے اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو۔ متعصب وہی دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ متعصب شخص لوگوں میں تمیز اور ان کی درجہ بندی ان کے مذہبی، قبائلی، علاقائی، مسلکی، فرقہ وارانہ اور سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ متعصب شخص اپنی کمی اور عیبوں کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ حق کو لوگوں سے پہچانتا ہے، لوگوں کو حق سے نہیں پہچانتا۔ متعصب نہیں چاہتا کہ حق فریق مخالف کے ساتھ ہو، وہ اپنے تنگ افکار اور نظریے کا قیدی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے دکھاوا اور ساتھیوں پر برتری۔ بھائیوں، تعصب کی فضاؤں میں آوازیں بلند ہوتی ہیں اور الزامات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ چیز تمہیں لوگوں کے اجتماعات، محفلوں، مجلسوں اور مباحثوں میں، میڈیا اور سوشل میڈیا میں ظاہر نظر آئے گی، جو باہمی گفتگو کے آداب، دستور اخلاق اور حکمت و ادب کے راستے سے دور ہے۔ اور یہ بات پوری طرح معلوم ہے کہ یہ نہ مشکلات کے حل، نہ دلوں کی باہمی قربت اور نہ اتحاد و اتفاق کا صحیح طریقہ ہے، اور نہ اس سے مطلوب اہداف اور اچھے مقاصد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دینی بھائیوں، آدمی متعصب پیدا نہیں ہوتا، وہ اپنے خاندان، ساتھیوں، اسکول اور اپنے ماحول سے تعصب سیکھتا ہے۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تعصب کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے بیچ مساوات کو قائم کیا جائے، بات چیت، بقائے باہم، دوسرے کو قبول کرنے، محبت، معذرت اور شناسا اور ناشناسا کے ساتھ بھلائی کرنے کی ثقافت کو فروغ دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے یہ ٹھوس اعتقاد اور یقین صادق تعصب سے بچاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے سوا کوئی غلطی سے پاک نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں، اور علماء اور مشائخ کو اس نظر سے دیکھنا کہ وہ حق کے رہنما ہیں، اپنی محنت و طاقت کے بقدر اللہ کی طرف سے دین پہنچانے والے ہیں، وہ نہ معصوم ہیں اور نہ لغزشوں اور غلطیوں سے پاک ہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ جو چیزیں تعصب سے محفوظ رکھتی ہیں ان میں سے غلط رسم و رواج اور حق و عدل سے دور روایات کو نکارنے میں قوت و عظیمت ہے۔ یہ ساری چیزیں اہل علم و فضل و صلاح، اصحاب اثر رسوخ، مربی حضرات، امت کے غیرت مند افراد، درست انسان کی تعمیر اور نیکی و اصلاح کے فروغ کے علم برداروں اور تمام قسم کی بدعنوانیوں کو روکنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ان تمام سے پہلے اور ان کے بعد اخلاص، نیک نیتی، غلبہ اور انتقام کی شہوت سے نفس کو روکنا، تعریف اور اقتدار کے لالچ کے فتنے سے سلامتی، گھر، اسکول، بازار اور میڈیا کے تمام وسائل اور ذرائع میں محبت پھیلانا، نفسوں کو کینوں سے بچانا اور انانیت سے آزاد کرنا ہے۔ ان تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جامع قول سموئے ہوا ہے: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور وہ زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بغیر ستون کے آسمان بلند کیا اور میخوں سے زمین کو مستحکم کیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی نعمتیں تعداد و شمار سے بالا ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی یقین و حق کی گواہی جس کو میں قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بناتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور اللہ کی راہ
راہ میں کما حق جہاد کیا. اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے نیکوکار شریف آل و اصحاب پر اور تابعین پر، ان لوگوں پر جنہوں نے قیامت کے دن تک اچھی طرح ان کی پیروی کی. اما بعد مسلمانوں، اہل علم کہتے ہیں جس نے کسی بھی ایسے شخص کو منصب عطا کیا جو قول و فعل میں اس کی موافقت پر دوستی رکھتا ہو اور اس کی مخالفت پر دشمنی کرتا ہو، تو ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود گروہ گروہ ہو گئے. پھر ہر گروہ اس پر خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے. اور ان کا کہنا ہے، اور یہ قابل مذمت اہل بدعت اور خواہشات کے پیروکاروں کا طریقہ ہے، جو کوئی کسی بھی متعین شخص کے لیے تعصب رکھے گا اس میں ان اہل بدعت اور خواہش پرستوں کی مشابہت ہے. ہر وہ چیز جو اسلام اور قرآن کی دعوت سے خارج ہو، چاہے اس کا تعلق کسی نسب، ملک، نسل یا مسلک یا طریقے سے ہو، وہ جاہلیت سے ہے. اور جسے اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا حسب و نسب آگے نہیں کر سکتا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ تو ان کے درمیان رشتے ناتے رہیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے. جی ہاں، اللہ آپ کی حفاظت کرے. تعصب ایسا موٹا پردہ ہے جو صاحب تعصب اور حق کے درمیان اور اس کے اور محبت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. تعصب علم نافع اور عمل صالح سے روکنے والا موٹا پردہ ہے. دوسروں سے استفادے کی راہ میں مشکل ترین روڑا ہے اور یہ تخلیقیت اور اختراع سے روکتا ہے. تعصب کو صرف رواداری ختم کر سکتی ہے، کیونکہ رواداری تنوع کا احترام اور اختلاف کو قبول کرنا ہے. اور وہ شخص تعصب سے بچ جاتا ہے جس کا مقصد حق تک رسائی ہو، نہ کہ ذات، مسلک یا فرقے کی حمایت. اے اللہ مسلمانوں کو حق و ہدایت پر متحد کر دے. اے اللہ ان کے علماء اور سربراہوں میں برکت عطا فرما. ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے دلوں اور عملوں کو اس چیز پر اکٹھا کر دے جو تجھے راضی کر دے. یہ باتیں ہوئی اور درود و سلام بھیجو ہدیہ میں ملی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا. اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو. اے اللہ یہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کے آل پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر. اے اللہ تو چاروں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ تابعین اور قیامت تک ان کے درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا. تو اپنے عفو و کرم و سخاوت سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین.